ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے بغزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے فضل و کرم سے 15 روزہ دینی تربیتی پروگرام کی یہ 58ویں نشست ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں مسلسل مختلف نشستوں سے ہم صحابہ کرام کی سیرت کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی سیرت کے حوالے سے ہم نے عشرہ مبشرہ کی سیرت کو آپ کے سامنے بیان کیا، بعض مہاجرین کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے آیا، بعض انصار صحابہ کی بھی تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور بعض خواتین جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج شامل ہیں ان کا بھی ذکر آ چکا ہے، بعض ننھے منھے صحابی کا بھی تذکرہ ہم نے کیا ہے۔ آج الحمدللہ صحابہ کی سیریز میں ایک ایسے صحابی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا تعلق جو ہے غلام اور سلیو صحابہ سے ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے لوگوں میں سے، اصحاب میں سے کچھ ایسے تھے جو غلام تھے، لیکن اللہ رب العالمین کے اس دین کو انہوں نے جب اس کی دعوت آپ تک پہنچی تو اس کو قبول کر لیا۔ انہی میں سے ایک صحابی جو السابقون الاولون من المہاجرین ہیں، مہاجروں میں سے ہیں، اور پہلے پہل اسلام میں داخل ہونے والے صحابہ میں سے ہیں، جن کا تذکرہ آج ہم کریں گے وہ ہیں خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو سادس الاسلام یعنی 6 نمبر پر اسلام قبول کرنے والا کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دعوت و تبلیغ کے لیے جو مرکز دار ارقم آگے چل کر کے بنایا، ابھی اس میں آپ نہیں گئے تھے، اس سے پہلے ہی یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ یہ قوم سبا کے لوگوں کے ذریعے مکہ کے اندر غلام کی حیثیت سے بیچ دیے گئے، اور ایک خاتون انمار انہوں نے خرید لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی تبلیغ بھی ان کے کانوں تک پہنچی اور یہ مسلمان ہو گئے۔ آپ دیکھیں کیونکہ باہر کے ہیں، یہ مکہ کے اندر نہ ان کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی جاننے والا ہے، اور نہ ہی کوئی دوست عزیز ہے۔ چنانچہ اسلام جب انہوں نے قبول کیا تو جن لوگوں کو سب سے زیادہ دین کی راہ میں ستایا گیا ان میں سے یہ صحابی ہیں۔ اس کی وجہ ظاہر ہے، جب کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ناطے دار نہیں ہے، کوئی وزن معاشرے کا پیچھے سے نہیں ہے ان کے تعلق سے، تو لوگوں نے، مشرکین نے بہت ستایا ان کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ان سے کہا کہ مشرکین نے جو تمہیں ایذائیں تکلیفیں دیں اس کا کچھ تذکرہ ہمارے سامنے کرو۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امیر المومنین انظر الی ظہری، میرے پیٹھ کو ذرا دیکھیں آپ۔ اوقد لی نارا فما اطفأها الا ودکوا ظہری، اے امیر المومنین میرے لیے آگ کو جلاتے تھے مشرکین، دہکاتے تھے، اور پھر اس پر مجھے لٹا دیتے تھے، اور ان کوئلوں کو بجھانے والا کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میرے پیٹھ سے جو چربی نکلتی تھی اس سے وہ آگ بجھتی تھی۔ مشرکین نے جن کو عذاب دیا ان صحابہ میں سے
حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کو جسمانی تکلیفیں دی گئیں، چونکہ میں نے کہا کہ مکہ میں کوئی ان کا حمایتی نہیں تھا، ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، تو مشرکین نے بہت ظلم ان کے اوپر ڈھائے، یہاں تک کہ اتنا ستایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہیں، ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں، اللہ کے رسول الا تدعو اللہ کے نبی، مشرکین کی ایذائیں بہت بڑھ گئی ہیں، کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ خباب، تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ دین کی راہ میں پہنچنے والی تکلیف کا یہ حال تھا کہ ان میں سے بعض کو تو ان کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کی ہڈیوں تک کھینچ لیا گیا، اور بعض کو کھڑا کر کے ان کے سروں پر آرے چلا دیے گئے اور ان کے جسم کو دو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ ما یصرف ذلک عن دینہ، لیکن یہ تکالیف اور یہ مصیبتیں دین کی راہ میں پہنچنے والی ان کو اللہ کے دین سے نہ پھیر سکیں اور اس پر قائم رہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ اللہ اپنے اس دین کو غالب کر کے رہے گا، اور صنعاء یعنی یمن سے حضرموت تک ایک شخص ایک سوار تنہ تنہا سفر کرے گا اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف و ڈر نہیں ہوگا۔ اس ماحول میں جہاں پر لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں ہیں، جہاں پر عزتیں محفوظ نہیں ہیں، جہاں پر لوگ اپنے آپ کو خوف زدہ محسوس کرتے ہیں، اس معاشرے کو اللہ کے فضل و کرم سے اس دین کی برکت سے تبدیل ہونا ہے، جیسا کہ وہ لوگ اللہ کے اس دین پر قائم رہے۔ اس دین کے غلبے کے لیے تمہیں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد مزید ہمت اور حوصلے کے ساتھ اللہ کی اس دین پر ڈٹے رہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے مکہ کے اندر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے، یا آپ اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر گئے ہیں، بتایا گیا کہ آپ کے بہن و بہنوئی مسلمان ہو چکی ہے، تو وہاں پر جو قرآن کی تعلیم دینے والے صحابی تھے وہ یہی خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے جو سورہ طٰہٰ کی ان کو تعلیم دے رہے تھے۔ بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہوا، خوشی سے کہنے لگے کہ عمر، شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا قبول فرما لی ہے رب نے جو اللہ تعالیٰ نے دو شخصوں کے بارے میں کہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہتے ہیں کہ خباب مجھے لے کر کے چلو، وہاں جا کر کے مسلمان ہو جاتے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جسمانی تکالیف سے ہی دوچار نہیں کیا گیا، بلکہ چونکہ مالی اعتبار سے بھی ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا مکہ والوں نے۔ عاص بن وائل کے یہاں پر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار گیری کا کام کیا کرتے تھے، لہذا جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اپنے قرضے کو جو تھا اس سے لینے پہنچے اور مطالبہ اس سے کیا کہ میرے پیسے جو ہیں مجھے دے دیے جائیں واپس، جو میرا قرضہ تمہارے اوپر ہے دے دو مجھے۔ تو اس نے کہا کہ لن اقضیک حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے اس قرضے کو اس وقت تک ہرگز دے نہیں سکتا جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جرأت اور ہمت کے ساتھ کہا، لن اکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی تموت ثم تبعث، اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر سکتا یہاں تک کہ تو یہ کہتے کہتے مر جائے اور دوبارہ زندہ بھی ہو جا، تب بھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کروں گا۔ میں تو وہ کہنے لگا مذاق کرتے ہوئے کہ ٹھیک ہے، جب میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گا
تم کو دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیات نازل فرمائی، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، جو کفر کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو مال و اولاد سے نوازیں گے، کہ اللہ کے یہاں پر یہ غیب کا اس نے جان لیا ہے یا کوئی اللہ نے وعدہ اس سے لیا ہے؟ اس طریقے سے کئی آیات اس سلسلے میں نازل کی گئی۔ اپنے مال کو چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ہرگز بھی کمپرومائز اور ہرگز اس کا انکار کی کسی بھی طریقے سے راضی نہیں ہوئے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے غزوات میں بھی حصے لیے، اور آپ کی زندگی کے آخری ایام بہت قیمتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ کوفہ چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جب آخری ایام آپ کی آخری کے زندگی کے تھے، آپ دیکھیں جو شروع کے حالات ہیں اور آخری حالات انتہائی دردناک ہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے۔ مشرکین کے ذریعے سے ستایا جا رہا ہے ابتدا میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہ بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے، اور اس کے بعد کوفہ میں زندگی کے آخری ایام گزار رہے ہیں۔ اور جسمانی تکالیف سے اب بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں۔ بعض صحابہ بھی ملاقات کے لیے جاتے ہیں، بعض تابعین بھی ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ تو جو گفتگویں ہوئی ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جن کے حوالے سے روایتیں موجود ہیں۔ حارثہ بن مدرب، قیس بن ابی حازم، طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ راوی ہیں کہ ان ایام میں ہم ملاقات کے لیے گئے۔ مختلف احادیث کی کتابوں میں یہ روایتیں پھیلی ہوئی ہیں، بخاری مسلم میں بھی ہیں، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں بھی ہیں۔ ان میں سے یہ ہے، کہتے ہیں کہ جب حارثہ بن مزرب کہتے ہیں، عاجزی ان کی ساری کا حال دیکھیں ذرا صحابی رسول کی، کہتے ہیں کہ جب آپ کی عیادت کے لیے گئے تو آپ کے پیٹ پر 7 جگہ داغا گیا تھا بیماری کی وجہ سے، اور کہتے تھے کہ طال مرضی، میرا مرض تو بہت لمبا ہو چکا ہے، لولا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہانا ان نتمنى الموت لتمنیت، اور اتنی شدید تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں موت کی تمنا کر لیتا۔ آپ یہ دیکھیں ابتدائی زمانہ، 73 سال کی عمر ہے، ابتدائی زمانہ مشرکین کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہے اپنے جسم کے اوپر، اور آخری وقت یہ ہے کہ جسمانی تکالیف میں بیماری سے جوجھ رہے ہیں، اور عاجزی انکساری کا یہ حال ہے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، ہمارے ساتھ ہمارے ساتھیوں نے بھی، صحابہ نے ہجرت کی، اور ہم سوائے اللہ کی رضا کے کچھ بھی نہیں چاہتے تھے۔ ہم میں سے بعض صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی ان قربانیوں کو دنیا کے اندر کوئی صلہ نہیں پایا، اور وہ بہت جلد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو پھل پک چکا ہے اس کو چن رہے ہیں، اور وہ ان کے اجر و ثواب میں سے دنیا کم نہیں کر سکی، لم تنقصہم الدنیا، ان کے اجر و ثواب کو دنیا کم نہیں کر سکی۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، کہتے ہیں کہ انی اعلم احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من البلاء ما لقیت، میں نہیں جانتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی ایسا ہو جس کو مجھ سے زیادہ تکلیف میں مبتلا کیا گیا ہو۔
اور کہتے ہیں وما کنت اجد درہما فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی ناحیتی من بیتی 40,000. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارا حال جانتے کیا تھا؟ نبی کے زمانے میں میرا حال یہ تھا کہ میرے پاس ایک درہم بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن آج میرے گھر کے کونے میں 40,000 درہم پڑے ہوئے ہیں. ہم کو ڈر لگتا ہے. راوی بیان کرتے ہیں کہ عیادت کے لیے جب پہنچے ہم تو ہم نے کہا کہ ابشر، آپ کے لیے بشارت ہو کہ اب تو اپنے ان ساتھیوں سے مل لیں گے جو آپ سے پہلے جا چکے ہیں. تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. کہا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، موت سے نہیں ڈرتا میں، لیکن ہمارے جو ساتھی تھے دنیا ان کے اجر و ثواب میں سے کچھ بھی کم نہ کر سکی. وَلَكِنِّي أَخَافُ أَن يَكُونَ ثَوَابُ مَا تَذْكُرُونَ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا أُوتِينَ بَعْدَهُمْ. لیکن مجھے خوف اس بات کا ہے کہ دنیا کی جو نعمتیں اس وقت ہم کو مل گئی ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کا اجر اس میں شامل تو نہیں کر دیا. یہ خوف ستا رہا ہے. دنیا مل رہی ہے تو پریشان ہو رہے ہیں کہ کہیں آخرت کے اجر میں سے ہماری کمی نہ کر دی گئی ہو. اس کا اجر جو ہم نے اللہ کی راہ میں سے قربانیاں دی ہیں، اس کا اجر ہمیں دنیا میں تو کہیں نہیں مل جا رہا ہے. یہ ہم کو ڈر ستا رہا ہے. ہمارے ساتھیوں نے، ان میں سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ وہ صحابی ہے جو مکہ کی زندگی میں آرام و عیش کی زندگی گزارنے والا، شہزادوں کی اور امیر زادوں کی طریقے سے زندگی گزارنے والا، اللہ کے دین میں جب داخل ہو رہا ہے، آخری وقت ہے، غزوہ احد کے اندر شہادت عمل میں آتی ہے، اس وقت سوائے ایک چادر کے کفن کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، اور وہ چادر بھی اتنی چھوٹی کہ سر ڈھانکا جائے تو پیر کھل جائے، پیر ڈھانکا جائے تو سر کھل جائے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس خرغار سے پیر کو ڈھک دیا جائے اور سر کو چادر سے ڈھک دیا جائے. یہ حال تھا، لیکن دنیا ان کے اجر میں سے کچھ بھی کم نہ کر سکی. لیکن ہمیں جو مال و دولت مل گیا ہے، ہم کو ڈر لگتا ہے، ہم کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے اعمال کا اجر و ثواب اس میں شامل نہ کر دیا گیا ہو. حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی احادیث بھی مروی ہیں، کئی احادیث کے آپ راوی ہیں. ان میں سے ایک اہم حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس پہنچے، دیکھا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، تو کہتے ہیں کہ کیا ابن عمر آپ نے نہیں سنا کہ حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو شخص کسی جنازے کے لیے نکلے اور جنازے کی نماز پڑھے اور وہیں پر رہے یہاں تک کہ تدفین مکمل ہو جائے تو اس کو 2 قیرات ثواب ملتا ہے، اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ خباب حضرت ابو ہریرہ کی اس بات کی تصدیق کے لیے حضرت عائشہ کے پاس جاؤ رضی اللہ عنہا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کو کہا تو کہتی ہیں کہ ابو ہریرہ نے سچ کہا ہے، ابو ہریرہ نے سچ کہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس وقت کنکڑیاں واپسی میں جب گئے تو ان کے ہاتھ میں کنکڑیاں تھیں جن کو لٹ پھیر رہے تھے. جب اس بات کو سنتے ہیں زمین پر مارتے ہیں کنکڑیوں کو اور کہتے لقد فرطنا قراریط کثیرہ، ہم نے بہت سارا نقصان کر دیا ہے، بہت سارے اجر و ثواب سے محروم ہو گئے، کتنے قیرات ہم محروم ہو گئے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں صحابہ کی تڑپ کیا ہے، نیکیوں میں کمی نہ ہو جائے. نیکیوں کا کوئی بھی عمل ایسا ہے جو ہم کو حاصل ہو سکتا ہے، وہ حاصل کرنا ہے ہم کو. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 پر 3 73 سال کی عمر میں انتقال کرتے ہیں. 3 پر 7 37 ہجری میں انتقال ہوتا ہے. حضرت ابو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کوفہ کے اندر چلے گئے تھے اپنی خلافت کے زمانے میں، تو حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور یہ صحابی رسول کوفہ کے اندر سب سے پہلے صحابی تھے جن کا انتقال ہوا۔ صحابی رسول کی زندگی سے ہمیں بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں مل رہی ہیں۔ دنیا میں کوئی بڑا اونچا مقام اور اسٹیٹس نہیں ہے، دنیا غلام۔ مکہ کے اندر ایک نوجوان کو بیچ دیا گیا، جس کے پاس جس کے گھر والوں کا پتہ ہے، نہیں جس کے خاندان والوں کا پتہ ہے، لیکن اسلام نے اتنا اونچا قد ان کو عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والسابقون الاولون من المہاجرین، سبقت کرنے والے چاہے مہاجر ہوں یا انصار ہوں، مہاجرین میں سے سادس الاسلام، چھٹے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے صحابی، پوری زندگی اپنے جسم کے اوپر تکلیفیں برداشت کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ معمولی سی تکلیفوں سے ہم گھبرا جاتے ہیں، اتنی قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے مکہ کی زندگی میں، لیکن آخر عمر میں جب بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں بے صبری نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کتنا آزماتا ہے، کتنا اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو چیک کیا ہے کہ شروع میں اسلام کی خاطر اور پھر جسمانی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ کے اس دین کے خاطر ایک کانٹے کو اپنے پیر میں چبھانے کو بھی ہم راضی نہیں، ہمارے مزاج کے خلاف اگر کوئی دین کا معاملہ ہو جائے ہم کو پسند نہیں، نمازیں بھاری پڑی ہوئی ہیں۔ صحابہ کی زندگیوں سے کیا عبرت و نصیحت ہمارے لیے ہو سکتی ہے، جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، مال کو قربان کر دیا، گھر بار کو قربان کر دیا، سب کچھ قربان کیا اس وجہ سے کہ آخرت میں اللہ کے یہاں کامیابی مل جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ دنیا کو جب دنیا ملی تو ان کو افسوس ہونے لگا۔ آج یہ ان کی ساری کا حال یہ ہے کہ دنیا ملی تو افسوس ہو رہا ہے کہ کہیں ہمارے اعمال کا صلہ ہم کو دنیا میں تو نہیں دیا جا رہا ہے۔ ان کو ڈر اور خوف محسوس ہونے لگا۔ دنیا کا ملنا اگر اللہ کی دین سے ہٹ کر کے ہے تو یہ تو انتہائی خطرناک و تباہ کن ہے، اور یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر دنیا ملی جتنی ملے گی اس کے مطابق ہم کو لمبا حساب بھی دینا پڑے گا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی سی معمولی تکالیف کو بہت بڑا سمجھ کر کے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دینی اعمال سے اور دین کی جد و جہد سے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں، ذرا سی بھی تکلیف برداشت نہیں کرنے کو تیار ہیں دین کے لیے۔ صحابہ کی زندگی اسی لیے آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مثال بنا دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ویسے ہی مان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائیں ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت اللہ نے انہی لوگوں کے لیے رکھی ہے جو صحابہ جیسی جدوجہد اور قربانیاں دینے کو تیار ہے۔ وقت کی قربانی، اپنے جان و مال کی قربانی، جسمانی عیش و آرام بھی آج ہم چھوڑنے کو تیار نہیں۔ مسلم قوم کا حال جانتے کیا ہو رہا ہے؟ دین کے نام پر تو ذرہ برابر بھی تکلیف برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کہ صحابہ کرام کی یہ قربانیاں نہ ہوتی، صحابہ کرام کی یہ جد و جہد نہیں ہوتی تو آج ہمارے پاس اللہ کا یہ دین اتنی خوبصورت انداز میں موجود ہے، کیا موجود ہوتا؟ لیکن اسلام، اللہ کا یہ دین، اللہ کا پسندیدہ دین، اس کی سربلندی کے لیے اور اس کو اونچا اٹھانے کے لیے ہر زمانے میں لوگ، اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہا ہے جو اس کے دین کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ آج ہمیں اپنی گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ صحیح معنی میں اللہ کے دین سے محبت ہے؟ کیا ہمیں صحیح معنی میں اللہ رب العالمین سے محبت ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے ہم کو محبت ہے؟ اللہ کے نبی سے محبت ہے؟ اگر ہے محبت تو صحابہ کی زندگیوں میں دیکھ لیں کہ ہماری زندگیاں کیسی ہونی چاہیے۔ ہم اپنی نیندوں کو قربان نہیں کر سکتے، جسم کے آرام کو ذرہ برابر بھی کم کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن وہ صحابہ ہیں جو اپنے جسم کے اوپر ہر قسم کی تکلیف اور مصیبت کو جھیل رہے ہیں۔ صحابی رسول خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ نہ تو یہ جسم اور نہ تو یہ مال اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے مقابلے میں، جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر جنت چاہتے ہیں، رضا چاہتے ہیں رب العالمین کی، تو اس پر دھیان نہ دے کر کے اپنے مشن پر دھیان دیں۔
اللہ کے دین پر عمل کر کے زندگی بڑی مختصر ہے. 73 سال کی عمر میں صحابی رسول اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. جتنی بھی پریشانی آتی ہے وہ وقتی طور پر ہوتی ہے. اگر دنیا کی تکلیف اور پریشانی ہم برداشت کر لے گئے تو آخرت کی پریشانیوں سے ہمیں نجات انشاءاللہ العزیز ملے گی. اور وہ پریشانیاں جس کو برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں. دنیا کی ہر تکلیف ہم برداشت کر سکتے ہیں کیونکہ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ انہوں نے ہر غم کو جھیلا ہے. اپنوں کی دوریاں اس کو برداشت کیا، گھر و بار کو چھوڑا، مال و جان کو قربان کیا اور یہ سب کچھ کر لے گئے وہ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رضامندی کے سرٹیفکیٹس بھی دیے، قرآن میں رکھ دی ان کی پیغامات کو اور ان کی سیرتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے حوالے سے ہم تک پہنچ رہی ہے. لہذا صحابی رسول کی زندگی کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے اس دین کے لیے کمزور نہیں ہونا، جد و جہد کرنا، اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کرنا. یہ جسم جتنا ہم اس کو آرام دیں گے اتنا ہی اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے. ہم مصیبت تکلیف برداشت نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کی زندگیوں سے، سیرتوں سے ہم عبرت حاصل کریں اور اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم رہ سکتے ہیں اسی وقت جب ہم اپنے جان اور مال آرام کو تجنے کو تیار ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم نیک عمل کی توفیق عنایت فرما. صحیح معنی میں صحابہ کرام کی سیرتوں کے پیغام کو ہماری اپنی زندگی میں اتارنے کی مولا توفیق عنایت فرما. مولا کریم ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما اور دینی شخصیات کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین دین کے غلبے کے لیے جو بھی ہمارے بھائی، جو بھی ہمارے ساتھی کوشش کر رہے ہیں جہاں پر بھی، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. اچھا ماشاء اللہ.